خوش آمدید دوستوں اس کتاب کے پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے انسان کا انڈیویجول ایکسپیرینس اس کے فائنینشیل ڈیسیجنز پر اثر انداز ہوتا ہے اور کس طرح ماڈرن اکنامک کانسیپٹس تاریخ کی بگ پکچر میں ہمارے لیے بالکل نئے ہیں۔ تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ دوستو چند سال پہلے مصنف یعنی کہ آتھر نے نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات رابرٹ شلر سے پوچھا کہ وہ سرمایہ کاری کے بارے میں ایسا کیا جاننا چاہیں گے جو اب تک پوری طرح سے معلوم نہیں کیا جا سکا۔ تو شلر کا جواب تھا کہ اچھے نتائج میں قسمت کا صحیح کردار یعنی کہ ایگزیکٹ رول۔ قسمت ایک مشکل ٹاپک ہے۔ بہت کم سرمایہ کار اور کاروباری افراد اس بات سے انکار کریں گے کہ تھیوری میں قسمت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن کتنا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور یہ کہ ایک فرم کی ترقی اور دوسری کی ناکامی کے لیے یہ کس حد تک ذمہ دار ہوتی ہے۔ دوسروں کی کامیابیوں پر محض یہ کہہ دینا کہ یہ تو اس کا تکا لگ گیا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب مالی فیصلہ سازی یعنی کہ فائنینشیل ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی ہے تو ہم اکثر قسمت کے کردار کو نظر انداز یعنی کہ اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ ایک سنگین غلطی ہے۔ ماہرین اقتصادیات بھاسکر موجومدار کے مطابق دو بہن بھائیوں کی آمدنی یعنی کہ انکم میں ان کے قد یا وزن کی نسبت زیادہ ارتباط یعنی کوریلیشن ہے۔ یعنی اگر آپ کا بھائی امیر ہے اور لمبا بھی ہے تو آپ کے لمبے ہونے سے زیادہ آپ کے امیر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس تعلق کی وضاحت یعنی کہ ایکسپلینیشن کرنا بہت آسان ہے۔ ایک ہی گھرانے کے بہن بھائیوں کو ایک جیسی مراعات اور مواقع یعنی کہ پریویلیجز اور اپرچونٹیز ملنے کا امکان ہے۔ جو والدین ایک بچے کو اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں وہ عموماً اس کے بھائی کے لیے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ امیر بھائیوں کا ایک جوڑا یعنی پیئر تلاش کریں تو وہ یہ نہیں مانیں گے کہ موجومدار کا مطالعہ ان کے خاندان پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات یعنی ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہم عام طور پر یا تو نتائج میں قسمت کو بہت کم کردار یعنی رول دیتے ہیں یا بہت زیادہ۔ ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھی کارکردگی یعنی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سخت محنت کی ہے، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بدقسمتی کو قرار دے دیتے ہیں۔ جبکہ اگر دوسرے ناکام ہو جائیں تو ہم یہ فیاضی یعنی کہ جنروسٹی نہیں دکھاتے۔ ان صورتوں میں ہم ناکامی کو بدقسمتی سے منسوب نہیں کرتے بلکہ کردار کی خامیوں جیسے کہ سستی یا کم نظری یعنی کہ شارٹ سائٹڈنس سے منسوب کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو کہ کامیابی کے پیچھے پاگل ہے بدقسمتی سے یہاں ہماری زیادہ مدد نہیں کر پاتا۔ جیسے فوربس میگزین ان شاندار سرمایہ کاروں کو نہیں سراہتا یعنی کہ اپریشیٹ نہیں کرتا جو اس لیے نقصان کر بیٹھے کیونکہ وہ بدقسمت تھے اور مارکیٹ اچانک ڈوب گئی، تاہم یہ ان لاپرواہ سرمایہ کاروں کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہے جو خوش قسمت نکلے اور دولت کما لی۔ یہ ہمیں ایک مشکل سے دوچار کر دیتا ہے۔ جب بات پیسے کی ہو تو ہمیں صرف یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں، ہمیں اپنے ماڈلز کے اندر بے ترتیبی یعنی کہ رینڈمنس کا فیکٹر بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم شلر کے خواب کو پورا نہ کر سکیں اور موقع کے صحیح کردار کا تعین نہ کر سکیں، لیکن ہم قسمت کو تھوڑا بہت سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے؟ دوستو بل گیٹس نے ایک بار کہا تھا کہ کامیابی ایک بہت بری استاد ہے۔ گیٹس کے نظریے کے مطابق کامیابی ہوشیار لوگوں کو قسمت کے کردار کو نظر انداز یعنی اگنور کرنا سکھا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہار ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بلیف آپ کی ہار یقینی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کو اپنے مالی رویے میں موقع یعنی کہ چانس اور قسمت کو کیسے شامل کرنا چاہیے؟ پہلے وہ چیز جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، مخصوص افراد کی مثالوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ جب ہم انتہائی کامیاب لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم عام طور پر آؤٹ لائرز کو منتخب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ارب پتی لوگ جنہوں نے دنیا کے کام کرنے کے طریقہ کو بدل دیا، اور یہ چیز ہمیں گمراہ کر سکتی ہے۔ جان ڈی راکفیلر کو ہی دیکھ لیں، جو تاریخ کے کامیاب ترین کاروباری افراد میں سے ایک ہیں۔ جب انہوں نے اپنی پیٹرولیم انڈسٹری کی تعمیر شروع کی تو انہیں ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کے قوانین نے انہیں وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کا ایک آسان حل انہوں نے یہ نکالا کہ قانون کو مکمل نظر انداز ہی کر دیا۔ قانون کے لیے ان کی یہ بے توقیری یعنی کہ ڈس ریگارڈ اتنا بڑھا کہ ایک جج نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ایک عام چور سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
راکفیلر کی کامیابی اس طرز عمل کے بارے میں ہمارے سوچنے کے انداز کو بتاتی ہے۔ ماضی کو دیکھتے ہوئے اس کے ویژن کو سراہنا اور کہنا آسان ہے کہ اس نے فرسودہ قوانین یعنی کہ آؤٹ ڈیٹڈ لاز کو جدت کی راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ لیکن کیا ہوتا اگر وہ ناکام ہو گیا ہوتا؟ کیا ہم پھر بھی سوچتے کہ ہمیں راکفیلر ہی کی پیروی کرنی چاہیے؟ شاید نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم اسے ایک ناکام مجرم کے طور پر دیکھتے جس نے ہمیں سکھایا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں نتائج کے درمیان فرق قسمت کا ہے۔ فیصلوں میں ذرا سی تبدیلی یا شاید سیاسی ماحول میں تبدیلی نے راکفیلر کی قسمت بدل دی ہوگی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خوش قسمتی کی تقلید یعنی کہ ایمولیٹ کرنا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ وارن بفیٹ جیسے شخص کے کیریئر کے ہر قدم کی نقل کرتے ہیں تو آپ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے کہ آپ کو بھی وہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کی بجائے آپ کامیابی اور ناکامی کے پیٹرنز کا تجزیہ یعنی کہ انالیسس کرنے کو اہمیت دیں۔ پیٹرن جتنا زیادہ عام ہوگا اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ یہ آپ کی زندگی اور مالی فیصلوں پر لاگو ہوگا۔ ان گنت سٹڈیز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو لوگ اپنے دنوں کی ساخت یعنی کہ اسٹرکچر آف ڈے کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اپنے کام میں ان لوگوں کے مقابلے زیادہ خوش اور کامیاب ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ آؤٹ لائرز یا ایکسیپشنز کی مثالوں کے برعکس آپ وسیع مشاہدوں یعنی کہ براڈ آبزرویشنز پر فوری عمل کر سکتے ہیں۔ اب آئیں کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے بچنا ہوگا۔ دوستو، سرمایہ کاری دو چیزوں میں کمال رکھتی ہے، ایک دولت پیدا کرنا اور دوسرا حسد یعنی کہ envy۔ اب ایک عام بیس بال کھلاڑی کو لیں جو سال میں $500,000 کماتا ہے۔ کسی بھی معقول معیار کے مطابق وہ امیر ہے، لیکن فرض کریں وہ مائک ٹراؤٹ جیسے سپر سٹار کے طور پر اس ٹیم میں کھیلتا ہو جو ایک سال میں $36 ملین کماتا ہے، لیکن اچانک وہ اپنی کمائی سے خوش نہیں ہے، وہ وہی چاہتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ ٹراؤٹ جیسے زیادہ کمانے والے اپنا موازنہ یعنی کمپیرزن ان لوگوں سے کرتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2018 میں امریکہ کے 10 سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ہیج فنڈ مینیجرز کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے آپ کو اس سال کم از کم $340 ملین کمانے تھے۔ ٹراؤٹ اس معیار کے مطابق کچھ بھی نہیں تھے۔ سرمایہ دارانہ اصطلاحات یعنی کہ کیپٹلسٹ ٹرمز میں حسد میں اخلاقی طور پر کچھ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ کتنا پیسہ آخر کافی ہوتا ہے۔ آئیے رجت گپتا سے پوچھتے ہیں۔ رجت گپتا کولکتہ انڈیا کی ایک کچی بستی میں پیدا ہوئے۔ گپتا نے انتظامی مشاورتی یعنی کہ مینجمنٹ کنسلٹنسی فرم میکنزی کے CEO بننے کے لیے کارپوریٹ نظام میں بھرپور محنت سے قدم بہ قدم یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کی۔ جب وہ 2007 میں ریٹائر ہوئے تو ان کی مالیت $100 ملین تھی۔ وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن گپتا کو حسد تھا، وہ بلینئر بننا چاہتے تھے۔ 2008 میں گپتا گولڈمین سیکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ وارن بفیٹ مالیاتی بحران یعنی کہ فائنینشیل کرائسس کے دوران فرم کو برقرار رکھنے کے لیے $5 بلین کی سرمایہ کاری کرنے والے ہیں۔ ایک کانفرنس کال پر یہ خبر سننے کے 16 سیکنڈ بعد اس کے عام ہونے سے بہت پہلے گپتا نے ہیج فنڈ مینیجر کا نمبر ڈائل کیا اور گولڈمین سیکس کے 1,75,000 شیئرز خرید لیے۔ یہ اندرونی تجارت یعنی کہ انسائڈر ٹریڈنگ تھی اور سختی سے غیر قانونی تھی، لیکن گپتا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے صرف آسانی سے $1 ملین بنانے تھے۔ جب تک استغاثہ یعنی کہ پروسیکیوٹر نے اسے پکڑا، اس نے $17 ملین تک کی رقم کما لی تھی۔ وہ بلینئر تو نہیں بنا، لیکن اسے جیل کی بھاری سزا کاٹنی پڑی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد خراب فیصلوں کا محرک یعنی کہ ڈرائیور بنتا ہے، اور ان فیصلوں کی قیمت ہونے والے فوائد یعنی کہ گین سے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو نہ ختم ہونے والی بھوک ہے تو آپ اس وقت تک کھاتے رہیں گے جب تک آپ بیمار نہ ہو جائیں، لیکن کھا کر الٹی کرنا کسی بھی بہترین کھانے سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، لہٰذا آپ ایسا نہیں کرتے۔ دستیاب یعنی کہ اویلیبل مواقعوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کھو رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہڑپ کرنے کی کوشش آپ کو پچھتاوے یعنی ریگریٹ کی طرف دھکیل دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کو مزید مستحکم کریں۔ دوستو، 20ویں صدی کے اوائل میں امریکہ میں جیسی لیورمور کے مقابلے کا شاید ہی کوئی سٹاک مارکیٹ تاجر ہو۔ وہ 1877 یعنی کہ 1877 میں پیدا ہوئے۔
انہوں نے وال اسٹریٹ کی تعمیر میں مدد کی۔ 30 سال کی عمر تک وہ آج کی ڈالر ویلیو کے مطابق $100 ملین کے مالک تھے۔ 1929 کے حادثے سے ٹھیک پہلے لیورمور نے اپنے کیریئر کا بہترین فیصلہ کیا۔ انہوں نے شارٹ پوزیشن لی اور شرط لگائی کہ اسٹاک مارکیٹ میں کمی آئے گی۔ یقینی طور پر مارکیٹ نے اپنی کل قیمت کا 1/3 حصہ کھو دیا۔ جب دولت ختم ہو گئی اور دیوالیہ سرمایہ کاروں کی کھڑکیوں سے چھلانگیں لگانے کی خبریں پھیلنے لگیں تو لیورمور بڑی خبر کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے۔ انہوں نے آج کے ڈالر کے ریٹ کے مطابق $3 بلین کمائے تھے۔ لیکن کیا یہ خوشی ہمیشہ کے لیے رہی؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھیں، ہم نے کامیابی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک ناقص استاد ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1929 میں اپنی بڑی جیت کے بعد لیورمور نے سوچا کہ وہ ناقابل تسخیر یعنی کہ انونسبل ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی شرطیں لگائیں اور کئی ہاری، بار بار، یہاں تک کہ ان کی دولت ختم ہو گئی۔ ٹوٹی ہوئی اور مقروض حالت میں انہوں نے 1940 میں مینہٹن کلب میں اپنی جان دے دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر بننا کبھی کبھی امیر رہنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا آسان ہے کہ جو لوگ امیر بننے میں اچھے ہیں وہ دولت کو سنبھالنے میں کیوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پیسہ کمانا خطرے، آپٹمزم اور ہمت کا کام ہے، جبکہ پیسہ رکھنا ایک بالکل مختلف نفسیاتی کھیل ہے۔ اس میں خوف ہوتا ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے۔ امیر رہنے کا مطلب عاجز یعنی کہ ہمبل رہنا ہے۔ 1929 کے بعد لیورمور نے سوچا کہ وہ ایک باصلاحیت انسان ہے جو کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے یہ بہتر ہوتا اگر وہ تسلیم کرتا کہ قسمت نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کی کامیابی کو غیر معینہ مدت تک یعنی کہ انڈیفینٹ پیریڈ تک دہرایا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں بہت سارے لیورمورز موجود ہیں، حالانکہ ان کی کہانیاں عام طور پر اتنی اذیتناک نہیں ہوتی۔ تقریباً 40% کمپنیز وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پوری قدر کھو دیتی ہیں، اور فوربس 400 میں امریکہ کے امیر ترین افراد کی فہرست میں ہر دہائی موت اور خاندان کے اندر منتقلی کے معاملات کو چھوڑ کر صرف 20% لوگ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اسے قائم کیسے رکھیں گے؟ بس استقامت یعنی کہ پرسیویرنس سے۔ وہ لوگ جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بغیر کسی نقصان کے طویل عرصے تک جمے رہتے ہیں۔ ان سب میں ایک چھوٹی سی چیز مشترک یعنی کہ کامن ہوتی ہے، اور وہ ہے خوف۔ جیسا کہ ملٹی بلینئر اور وینچر کیپٹلسٹ مائیکل مورس کہتے ہیں، جب آپ ہارنے سے ڈرتے ہیں تو آپ ممکنہ جیت کو ایک مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ شاید ہی کوئی فوائد اتنے بڑے ہوں کہ آپ اس کے لیے اپنے پاس موجود ہر چیز کو کھونے کی ہمت کر سکیں، اور اس نظر سے آپ کے بہتر فیصلے کرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا غلطیاں کر کے بھی دولت کمائی جا سکتی ہے؟ دوستو، یہاں پہ آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں، ہینز برگرون کی۔ ان کے مطابق وہ اپنی جوانی میں کچھ زیادہ کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ جب انہیں 1936 یعنی کہ 1936 میں نازی جرمنی سے فرار ہونے پر مجبور کیا گیا تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا کیا کرنا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ادب یعنی کہ لٹریچر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آرٹ کرٹیسزم میں ایک سائیڈ لائن کے ساتھ بطور صحافی کام کیا۔ 1940 میں انہوں نے پال کلی نامی فنکار سے $100 میں ایک چھوٹی سی واٹر کلر پینٹنگ خریدی۔ یہ جدید آرٹ کے لیے ان کے زندگی بھر کے پیشن کا آغاز تھا۔ 1990 کی دہائی تک برگرین اب تک کے سب سے کامیاب آرٹ کلیکٹرز میں سے ایک بن گئے تھے۔ سن 2000 میں انہوں نے اپنا مجموعہ یعنی کہ کلیکشن جرمن حکومت کو €100 ملین میں فروخت کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں پکاسو، کلے، میتھیس اور براک کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ اعداد و شمار اس کی حقیقی مالیت یعنی کہ ریئل ورتھ کے قریب بھی نہیں تھے، جس کا تخمینہ یعنی کہ ایسٹیمیٹ $1 بلین تھا۔ یہ دنیا کے اہم ترین کلیکشنز میں سے ایک تھی۔ برگرین نے 20ویں صدی کے عظیم ترین فنکاروں کے اس شاندار مجموعے کو کیسے جمع کیا؟ کیا یہ مہارت تھی یا صرف قسمت؟ سرمایہ کاری فرم ہورائزن ریسرچ کے پاس ایک دلچسپ جواب ہے۔ کمپنی کی تحقیق کے مطابق تمام عظیم کلیکٹرز ایک ہی کام کرتے ہیں، وہ بڑی مقدار یعنی کوانٹٹی میں آرٹ خریدتے ہیں۔ کچھ اچھی سرمایہ کاری ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کلیکٹر انہیں طویل عرصے تک رکھے۔ اکثریت بہرحال ناقص ہوتی ہیں۔ ہورائزن کی رپورٹ کے مطابق ٹرک یہ ہے کہ اچھی کلیکشن کو تب تک برقرار رکھا جائے جب تک پورے مجموعے کی اچھی قیمت نہ مل رہی ہو۔ برگرین کا مجموعہ تھوڑا سا انڈیکس فنڈ جیسا تھا۔ اس کے خطرات یکساں طور پر یعنی ایکولی سرمایہ کاری کی ایک وسیع رینج میں پھیلے ہوئے تھے۔ صرف ان پینٹنگز کو خریدنے کے بجائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے یا سراہتا ہے، اس نے ہر وہ چیز خریدی جو اس کے ہاتھ لگی۔
اور انتظار کرتا رہا جب تک کہ چند زبردست پینٹنگ سامنے نہیں آئیں۔ یہ حکمت عملی تمام سرمایہ کاری پر لاگو ہوتی ہے۔ اسے لانگ ٹیل کہتے ہیں، یعنی نتائج کی اکثریت یعنی میجورٹی ریزلٹس کے لیے بہت کم واقعات یا ایونٹس کا ہونا۔ اس اصول کے پیچھے بہت کمپلیکس میتھس ہے، لیکن اس کو آسانی سے اس طرح سمجھیں کہ جب آپ کچھ چیزیں درست کرتے ہیں تو آپ کچھ غلطیاں کرنے کے متحمل یعنی کہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ناکامی ناگزیر یعنی انیویٹیبل ہے۔ جو چیز واقعی اہم ہے وہ آپ کی کامیابیوں کی نوعیت یعنی کہ نیچر آف سکسیس ہے۔ جب آپ ایک پکاسو کی تخلیق کے مالک بن بیٹھے ہوں تو آپ کو اپنے مجموعہ میں موجود 99 یعنی کہ 99 ناکارہ آرٹسٹ کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ اس کتاب میں آپ نے کیا نیا سیکھا، کون سے نئے اردو لفظ آپ کو سیکھنے کو ملے، اور ایسے کون سے الفاظ تھے جن کا کہ ہم نے انگلش میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے نہیں بتائی اور فیوچر میں آپ وہ جاننا چاہیں گے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔